میری جرت اور بہادری کا میں بتایا کرتا ہوں دوستوں کو. مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ بہادر کون ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پوچھا بتاؤ بہادر کون ہے؟ سب نے کہا آپ. اس میں شک بھی کوئی نہیں. شاہ مرداں شیر یزداں آپ، صاحب ذوالفقار خیبر شکن آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں. کہا پھر کون؟ کہا جب مشکل مرحلہ آتا تھا، یلغار ہوتی تھی اور کوئی بچ نہیں پاتا تھا، ہم سارے سرکار کے پہلو میں پناہ لیتے تھے. مولا علی نے کہا ہم سارے کہاں پناہ لیتے تھے؟ سرکار کے پہلو میں. ایک دوسرا فرمایا کہ میرے حضور جب بھی میدان جنگ میں اترتے تھے آپ ہمیشہ فرماتے تھے میرے لیے جنگ کے لیے لباس سفید لاؤ، میرا گھوڑا سفید لاؤ، مجھے دنیا کی کسی فوج کی وردی سفید بتا دو. جو آرمی ہے، جو میدان جنگ میں لڑتی ہے، ان کی وردی ہمیشہ کسی، ہماری فوج الحمدللہ جرت مند فوج ہے، بڑے بڑوں کے پتے پانی کر دیتی ہے الحمدللہ. ہمارا جو جنرل راحیل ہے یہ اس کی پکی دلیل ہے، جو بھی مودی سے ملے گا ذلیل ہے. نہیں سمجھے میری اپیل ہے؟ لگتا ہے تو سارے نو پتہ لگ گیا کچھ. something is behind this matter. خیر، تو جو بھی فوجی ہوتا ہے عموماً وہ وردی، آپ جائیں نا شکر گڑھ شریف، کوئی شکر گڑھ والا بندہ تو نہیں بیٹھا اتنے؟ جڑے شکر گڑھیے بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو. نارو والی ہے شکر گڑھی. اللہ اکبر، اللہ. اگے یہ بھی آخنا سی نا شکر گڑھ شریف زندہ باد. سبحان اللہ. تو آپ اگر وہاں تشریف لے جائیں تو جو مورچے بنے ہوئے ہیں ان مورچوں پہ بھی ہم نے سبز گھاس لگا رکھی ہے تاکہ دشمن کو دھوکا ہو. لیکن میرا نبی پھر میرا نبی ہے. ہمارے آقا میدان میں اترتے تو لباس بھی چٹا تے گھوڑا بھی چٹا، تاکہ دوروں دشمن نو پتہ لگے کہ کائنات دا سپاہ سالار تے سالار ہو کھڑوتا. لیکن اب میری بات سمجھنا، یہ جرت ہے، یہ جرت ہے، اور اس جرت کا وارث کون ہے؟ حسین ہے. کربلا میں سر نہ دیتے تو کیا کرتے؟ نہ گھبرایا ہے، نہ پیچھے قدم ہٹایا ہے، پورا کنبہ کٹایا ہے. عزم او، علامہ اقبال کہتے ہیں عزم او چون کوہ سارا استوار، پائیدارو تند سیرو کامگار. اقبال کہتے ہیں حسین کا عزم چون کوہ سارا استوار، جیسے پہاڑ کو کوئی ہلا نہیں سکتا، حسین کا عزم ارادہ اتنا پکا ہے کیونکہ اس کی بنیاد محمد عربی کی جرت ہے.
فلہو جرأتی. اور ایک اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تیاری تو تھی نہیں، چند بچے تھے، بیویاں تھیں، سامان تھا نہیں، پھر اتنی طاقت کے ساتھ ٹکر کیوں لی؟ یہ اعتراض ہے. میں کہتا ہوں جب رسول پاک مکے میں تھے اور مکے والے طاقت اور قوت میں تھے، اور مکے والوں نے حضور کے چچا کو کہا اپنے بھتیجے کو روک، یا ہماری پیشکش مانے ورنہ ہم اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیں گے. تو میرے رسول نے اپنے چچے کو کیا فرمایا؟ سامان تو نہیں تھا، فوج بلال ہی تھا، زید تھا، یہی فوج تھی. میرے نبی نے کہا چچا جا بول دے ان تمام طاقت قوت کے تمام جتنے بت ہیں، اگر میرے دائیں ہاتھ پہ یہ پورا سورج اٹھا کے رکھ دے اور بائیں ہاتھ پہ پورا چاند رکھ دے، اسے اٹھاؤں گا، نعرہ الا اللہ کا پھر بھی لگاؤں گا. اب آپ مجھے بتائیں، حضور نے سامان تھا، فوج تھی، کچھ نہیں تھا، اور کہا کیا؟ پورا سورج. آپ سورج کو نہیں جانتے، شاید میں نہیں پہچانتا. سورج یہ 6 ایکڑ کا تو ہوگا. اپنے داتا نگر تو لے کے بنگالی باغ تے بنگالی باغ تو لے کے مدینہ چوک اتنا ہوگا. یہ جو ہماری زمین ہے نا، زمین یہ سورج کے مقابلے میں مٹر کے دانے سے بھی چھوٹی ہے. سورج اتنا بڑا، اور سورج میں آگ اتنی ہے، یہ جو ایک لمحے میں آگ برساتا ہے اس سے اربوں ہائیڈروجن بم بن سکتے، ایک لمحے میں جو آگ برساتا ہے. میرے نبی نے فرمایا پورا سورج لاؤ، رکھ دو میرے ہاتھ پہ، سورج اٹھا سکتا ہوں، لیکن لا الہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یزید جب اس منزل پہ آیا اس نے طاقت قوت کا نقشہ دکھایا اور حریت کے گلے میں زہر ٹپکایا، اسلام کا چہرہ اس نے بگاڑا. اقبال کہتے ہیں خاست سر جلوائے خیر الامم، چوں صحابے قبلہ باراں در قدم. امام حسین دیکھ رہے تھے کہ نانے کے دین کی کھیتی کو آگ لگائی جا رہی ہے، اب اس کو بجھانا ہے. بجھانے کے لیے کیا کیا؟ فرمایا آپ رحمت کا بادل بن کے اٹھے. کیا بن کے اٹھے؟ رحمت کا بادل بن کے اٹھے. پر زمین کربلا بارے دو رفت، کربلا کی زمین پہ رحمت کا بادل بن کے حسین آیا، یزید کی لگائی ہوئی آگ کو بجھایا. پر کس سے آیا؟ ہمیشہ آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لیکن یہ آگ بڑی سخت تھی، اس لیے حسین